کام خراب کیا اس جسم نے. کام کس نے خراب کیا؟ اس جسم نے. زنا کیا اس جسم نے، چوری کی اس جسم نے، اور مال دوسرا جسم کھائے گا. یہ وہاں پہ واہ یہ بڑا انصاف کرتے ہیں آپ. تو اگر یہاں پہ اسی قبر میں یہ سارا کچھ معاملہ ہوتا پھر تو ہندو بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ یہ سارا کچھ نظام ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن وہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں. اب دیکھیے گا جب ہم کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کیا ہے؟ ثواب قبر بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی. جو انسان مرے گا، مرنے کے بعد قیامت تک اس کے ساتھ یا تو عذاب والا معاملہ ہے یا پھر ثواب والا معاملہ ہے. بیٹے نا اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے جو نا وہ نبوت اکثر چلی ہے، بے بہا نبوت ان کی جو نا اولاد میں چلی ہے، اور سارے کے سارے اکثر نبی انہی کی جو نا اولاد میں سے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آیا، وہ ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے، من الملک بادشاہی میں، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت وہ پھر نہیں دے گے لوگوں کو تل کے برابر بھی. ام یحسدون الناس، کیا گمان کر لیا لوگوں نے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس پر جو اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل سے دیا. فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے دیا، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکا عظیما بڑی بادشاہت. فمنہم من آمن بہ، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان پر ایمان لائے. فمنہم من صد عنہ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان سے منہ پھیر لیا. وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی آگ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے آگ میں. کلما، جب کبھی، نضجت جل جائیں گے، جلودہم ان کے جسم، بدلناہم جلودا، ہم بدل دیں گے ان کے جسموں کو، غیرہا پہلے کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ام لہم نصیب من الملک، یا یہ سمجھتے ہیں، اصل میں چونکہ نا جب کتاب آنی تھی نا، یہودی عیسائی یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو آخری کتاب آئے گی، جو آخری نبی آئے گا، وہ ہماری ہی نسل میں سے ہی آئے گا. میں نے ایک دفعہ سمجھایا بھی تھا ایسے ہی کہ ایک ہے بنو اسماعیل، ایک ہے بنو اسحاق. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے بڑے، آگے ان کی اولاد اور بھی ہیں، بیٹے اور بھی ہیں، لیکن جن سے نبوت چلی ہے وہ دو بیٹے ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پہلے اسحاق ہیں، اور دوسرے کون سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. دو بیٹے جن کی جو نا وہ لڑیوں میں، جن کی اولاد میں نبوت چلی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے جو نا وہ نبوت اکثر چلی ہے، بے بہا نبوت ان کی جو نا اولاد میں چلی ہے، اور سارے کے سارے اکثر نبی انہی کی جو نا اولاد میں سے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آیا، وہ ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آپس میں دیکھیں، ان کا خاندان الگ الگ بن گیا. آپس میں یہ بھائی تھے، آگے ان کی اولاد الگ الگ خاندان. اب جب اس خاندان والے یہ سمجھتے تھے کہ یہودی عیسائی پہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارے ہی خاندان میں آتی رہے، ہمارے ہی خاندان میں نبوت آتی رہے، وہ دوسرے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبوت نہ آئے، ایسے یہ سمجھتے تھے. لیکن ہوا کیا، رب العالمین نے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کر دی. جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے، اب ان کے دل میں بغض آ گیا، حسد آ گیا. او اللہ، ہمیں چھوڑ کے دوسرے خاندان کو نبوت دے دی ہے. شریکے کے ساتھ لڑائی تو پھر بنتی ہے نا.
انہوں نے بے ایمانوں کے دلوں کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا کہ لو ہمارا خاندان چھوڑ کے دوسرے خاندان کی طرف نبوت چلی گئی ہے، یہ کیا کر دیا، نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں گھڑ کے اور ایسا جو نا وہ ذہن بنا کے حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا اولئک ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی بادشاہی کا میں سے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس کوئی بادشاہی کا حصہ ہوتا نا، ان کے پاس کچھ ہوتا، بادشاہ بن چکے ہوتے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کو یہ تل کے برابر بھی نہ دیتے۔ ایسے بے ایمان ہیں، ایسے کنجوس بخیل ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی نہ دیتے۔ نبوت دینا، یہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ گمان کرتے ہیں لوگ اعلیٰ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ پاک نے ان کو اپنا فضل دے دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آل میں سے کتاب حکمت جناب عطا کرنے کے لیے ہم نے انہی کی آل کو منتخب کیا، انہی کی آل کو ہم دیتے رہے، کتاب بھی حکمت بھی، یعنی حکمت دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بادشاہی بھی بڑی عطا کی ہے۔ داؤد علیہ السلام انہی کی جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہیں، ان کو رب العالمین نے بڑی بادشاہی دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام انہی کی جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہیں، بے بہا کی زبردست قسم کی ان کو حکومت ملی، اور ایسی حکومت ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کے پاس تھی نہ ان کے بعد کسی کے پاس ہوگی۔ ان کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی، جانوروں کے اوپر بھی تھی، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، جنوں کی جو جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ مطلب یہ کہ رب العالمین نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی ہے، بادشاہت بھی رکھی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو لوگ وہ ہیں جو ان کی نبوت کو مانتے ہیں، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے رستے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ چلتے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے نبوت کو مانا، کچھ لوگوں نے نبوت کو نہ مانا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، ان کے لیے جہنم دہکتی ہوئی آگ کافی ہے، ان کو تو ہم جلا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ان الذین کفروا، اب جب جہنم میں گرائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد انسان کا جسم تو جل جائے گا، اب جلنے کے بعد پھر تو عذاب ختم ہو جانا چاہیے، نہیں، اللہ نے فرمایا ہم کیا کریں گے دیکھنا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما، جب کبھی، نضجت جلودہم، ان کے جسم جل جائیں گے، اوپر جو چمڑا ہے کیا ہو جائے گا، جل جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے جسموں کے علاوہ دوسرے جسم ان کو دے دیں گے۔ کیوں؟ وجہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، عذاب ان کے اوپر آتا رہے، عذاب کو نا وہ جو حرارت ہے، اس کا جو تڑپ ہے، اس کو محسوس کرتے رہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بات اور مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، دھیان ہے، توجہ ہے نا؟ اب دیکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کیا ہے؟ ثواب قبر بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق۔ جو انسان مرے گا، مرنے کے بعد قیامت تک اس کے ساتھ یا تو عذاب والا معاملہ ہے یا پھر ثواب والا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جاتے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، اور وہ سکون سے سو جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے بہترین زندگی کا لیے سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا جب وہ اس کے لیے جو جہنم کا لباس اور جہنم کی طے اور سب کچھ وہ شام مسلط، ازدحام مسلط، یہ وہ، اور قبر اس کو ایسے پیس دیتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے داخل ہو جاتی ہیں، یہ سارا کچھ نظام ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں۔ وہ کہاں ہے؟ ایک الگ جہان ہے۔ جیسے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ایک الگ جہان تھا، وہاں تھے۔ دنیا میں آگے یہ ایک الگ جہان ہے، یہاں سے آگے جائیں گے قیامت سے پہلے ایک اور جہان ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جس کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ۔ اس عالم برزخ کے اندر یہ سارا معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ عالم برزخ میں عذاب کا تعلق بھی اس کے ساتھ بن جاتا ہے، یا اگر اچھا آدمی ہے تو پھر ثواب کا تعلق اس کے ساتھ بن جاتا ہے، سارا کچھ یہ نظام چلتا ہے۔ عذاب قبر کا، ثواب قبر کا منکر مسلمان ہی نہیں ہے۔ عذاب قبر اور ثواب قبر کا منکر انسان ہے،
مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، چونکہ ایک متفقن علیہ عقیدے کا انکار کر رہا ہے. جب عقیدے کا انکار کر رہا ہے گویا تو وہ کیا ہے؟ مسلمانی کا ہی انکار کر رہا ہے. اب یہاں سمجھیے گا، ہم جو کہتے ہیں جمعیت اشاعۃ توحید السنہ والے کہ اس قبر میں جو یہ دنیا والی قبر جو ہم گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اس کے اندر عذاب ثواب نہیں ہے. عذاب ثواب کا تعلق کہاں پہ ہے؟ عالم برزخ میں ہے. اگر یہاں پہ ہوتا، دھیان ہے کہ نہیں، اگر یہاں پہ اسی قبر میں یہ سارا کچھ معاملہ ہوتا پھر تو ہندو بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ ہندو تو جلا کر اپنی راکھوں کو کہیں گنگا میں کوئی جمنا میں پھینک دیتے ہیں، وہ تو بچ گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے حالانکہ عذاب کا مستحق زیادہ کون ہے؟ جو زیادہ نہیں مانتے ہیں. وہ تو اللہ کا بھی نعوذ باللہ بعض دفعہ انکار کرتے ہیں، وہ تو کفر کرتے ہیں. عذاب کے مستحق زیادہ وہ تھے کہ نہیں؟ عذاب کے زیادہ مستحق وہ تھے، وہ بچ گئے، وہ تو قبر میں جاتے ہی نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر مراد نہیں، بلکہ قبر کون سی مراد ہے؟ عالم برزخ والی، جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے، جہاں پہ انسان کی. اور موت کسے کہا جاتا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا. انفقاق روح الجسد، یعنی روح کا جسم سے کیا ہو جانا؟ الگ ہو جانا. آپ دیکھ لیں گے انسان اگر کومے میں چلے نا، کومے میں چلا جائے، نبض چیک کرتے رہتے ہیں، ہاں ابھی ہے، ابھی نہیں مرا، زندہ ہے ابھی. اس کو چیک کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر مشینوں کے ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں کہ بندہ مرا نہیں ہے، روح اس کے اندر موجود ہے. بالآخر جب اس کی روح نکل جاتی، چاہے 20 سال تک وہ ایسے پڑا رہے، کوئی دفناتا ہے اس کو؟ کہیں گے روح اندر ہے، ابھی تو چل رہا ہے نظام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہی روح نکل جاتی ہے، اس کی روح ختم نکل جاتی ہے، جسم اس کا الگ اکیلا ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اب موت آ چکی ہے. یعنی روح کا جسم سے الگ ہو جانا موت ہے. اور پھر کل قیامت کے دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سورۃ تکویر ہے، آخری سپارہ ہے 30واں. اس کے اندر آتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحوں کو جسموں کے ساتھ کس دن ملایا جائے گا؟ جب قیامت آئے گی. قیامت کے دن جب لوگوں کو رب العالمین دوبارہ زندہ کریں گے، اس وقت روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. اگر روح جسم کے ساتھ ہے تو زندگی ہے، روح جسم کے الگ ہے تو کیا ہے؟ یہ موت ہے. اگر قبر کے اندر جانے کے بعد روح واپس آ جاتی ہے، پھر تو زندہ ہو گیا. نہ ہو گیا؟ زندہ ہوگا. سوچنے کی بات ہے، پھر تو کیا ہو گیا؟ وہ زندہ ہو گیا. اس کی تو باہر ضرورت ہے بیچاروں کی، ان کو باہر نکالنا چاہیے. عقل بھی یہی کہتی ہے. اور یہ چیز جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر دیکھیے گا، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اس جسم کو عذاب نہیں ہے، عذاب جہاں پہ روح جاتی ہے وہیں پہ اس کے لیے سارا کچھ نظام بنتا ہے. لو جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کام خراب کیا اس جسم نے. کام کس نے خراب کیا؟ اس جسم نے. زنا کیا اس جسم نے، چوری کی اس جسم نے، اور مال دوسرا جسم کھائے گا. یہ وہاں پہ واہ، یہ بڑا انصاف کرتے ہیں آپ تو. یا ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، تم کہتے ہو کہ یہاں پہ عذاب اس قبر میں نہیں ہے، عذاب ثواب کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے وہیں پہ عذاب ثواب بھی ہوتا ہے، سب کچھ چلتا ہے. اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جس جسم نے سارا کچھ یہ کیا اس کو چھوڑ کے دوسرے جسم کو عذاب دلوا رہی ہے، تمہارا انصاف نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا، اللہ فرما رہے ہیں کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب ان کے جسم جل جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ان کے علاوہ دوسرے جسم دے دیتے ہیں. پہلا جسم تو گیا، اب جو دوسرا جسم آیا ہے وہ کیوں عذاب، اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا. کہیں جہنم میں جانے کے بعد جو دوسرا جسم دیا جا رہا ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ گناہ تو پہلے جسم کا تھا، ماں تو اس کو پڑتی رہنی چاہیے تھی، دوسرا جسم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کو عذاب دینا مقصد نہیں، عذاب دینا مقصد کس کو ہے؟ روح کو. عذاب دینا کس کا مقصد ہے؟ اندر اگر روح انسان کی ہو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، سارا کچھ محسوس ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جو جسم دیا جاتا ہے وہ روح کو تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جسم کو. اگر جسم کو تکلیف دینا مقصد ہوتی تو پھر رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد اس کے جسم کو بدلتے نہ. اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی آ گیا کہ ہم جسم کو بدل دیتے ہیں. اگر یہی جسم اسی کو مار پڑنی ہے، اسی کو عذاب ہونا، تو پھر وہاں بدلنے کا مقصد کیا حاصل ہوا؟ مطلب یہ ہے، بالکل نکھر کے بات سامنے آ گئی کہ عذاب ثواب برحق ہے. عذاب ثواب کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے. لوگ ہمارے بارے پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو عذاب ثواب مانتے نہیں ہیں، یہ تو عذاب ثواب کا منکر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو عذاب و ثواب کا منکر ہو وہ کافر ہے.
وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. عذاب ثواب کا منکر مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی جو عذاب و ثواب کو مانتا ہے، عالم برزخ والے نظام کو مانتا ہے. تو ہم مانتے ہیں جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے وہیں پہ اس کے ساتھ سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے، وہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہوتا ہے، برا معاملہ بھی ہوتا ہے. نیک انسان ہے تو علیین میں جائے گا، برا ہے تو سجین میں جائے گا. علیین ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، جنت کی ایک قسم ہے. علیین کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، جنت کی ایک قسم ہے. اور سجین ساتوں زمینوں سے نیچے، جہاں بھی ہے اللہ کو پتہ ہے. ساتوں زمینوں سے نیچے عالم برزخ میں سے، یعنی کہ ایک حصہ اس کا ایک اوپر ہے جس کو علیین کہا جاتا ہے. اور سجین یہ جہنم کی ایک قسم ہے جس کو جہنم کی طرح سمجھا جاتا ہے. وہیں پہ سارا اس کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوگا، سب کچھ یہ نظام وہاں پہ چلے گا. بات لمبی ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ رب العالمین نے بنو اسماعیل میں سے جو اولاد، بنو اسماعیل میں سے نبی علیہ السلام کو جب بھیجا، آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئے تو یہودیوں کو حسد آ گیا. یہودیوں کو حسد آ گیا، بغض آ گیا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئے گا. ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، نشانیاں نبی علیہ السلام کی موجود تھی. وجہ کیا بنی نہ ماننے کی؟ حسد. وجہ کیا بنی نہ ماننے کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ حسد بہت گندی بیماری ہے. حسد انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے، اس لیے انسان کو حسد سے کم از کم ضرور بچنا چاہیے. اللہ بخشد والا.